بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، یہ ہمارا اور آپ کا خوش نصیبہ ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے محبوب کی آمد کے موقع پر سرکار کی بارگاہ میں اپنا غلامانہ عاشقانہ ثبوت پیش کرنے کے لیے بالاپور کے اس پروگرام میں ہم اور آپ حاضر آئے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے دن کا صدقہ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جو آئے ان کو، جو کسی ضرورت کے تحت چلے گئے یا نہیں آ سکے، اللہ سارے لوگوں کو اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہم اس جگہ کو جانتے ہی نہیں تھے، جب تلسی پور کے قریب پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پروگرام ہے۔ دعوت تو لیا تھا حضرت مولانا محمد حسن صاحب قبلہ کی صدارت میں اور حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ کے توسط سے میری دعوت آپ حضرات نے جب دی تو میں نے قبول کیا۔ آج بہت زیادہ موقع نہیں ہے، لیکن میں اس مختصر سے لمحے میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ اپنی بات جو میری نظر میں قیمتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اس علماء جو اسٹیج پر آپ کے علاقے کے بیٹھے ہیں، جن کو آپ قریب سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ آپ ان کو بھی دیکھیں اور ہماری جو گفتگو ہے اس کو بھی آپ سماعت کریں۔ میرا معمول ہے کہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، معمول کے مطابق آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر سرکار کی نعت کا لطف اٹھائیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھیں، اور میں اپنے اس پیر و مرشد کا کلام حضور تاج الشریعہ کا اس موقع پہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولانا وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ حضرت اس کا استعمال ہی نہ کیجیے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ آواز پہ نہ جائیے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں،
اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں۔ یہ میرے آقا فرمانا بتا رہے ہیں، میرے آقا کا ارشاد ہے، جب آدم علیہ السلام کا وجود تک نہ تھا، حضرت حوا کا پتہ نہ تھا، اس وقت میرے آقا نبی تھے۔ جان آدم جان حوا آپ ہیں، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں۔ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، اور ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں۔ یہ دونوں جہان بالاپور میں آنے والے قرب و جوارس کے مسلمانوں، آپ مجھے بتاؤ یہ دونوں جہان اللہ نے کس کی خاطر بنایا؟ اپنے محبوب کے خاطر بنایا۔ پھر اپنی خاطر کس کو بنایا یہ بھی آپ دیکھیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ مقطع کا شعر دیکھیے، بردرت آمد گدا بہرے سوال، بردرت آمد گدا بہرے سوال۔ حضور تاج الشریعہ یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مگر آپ کے در پر اگر میں گدا بن کر آؤں، سوالی بن کر آؤں، بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، جس نے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ پوری دنیا میں کسی کا اتنا چرچا نہیں ہوتا ہے جتنا چرچا میرے حضور کا ہوتا ہے۔ ہر لب پر انہی کی باتیں، ہر زباں پر انہی کی نعتیں۔ آج پوری دنیا میں جو گلی گلی میرے آقا کا چرچا ہو رہا ہے، آج پوری میں یہ کہتا ہوں جہاں بھی مومنوں کا گڑھ ہے اور ایمان والے جہاں موجود ہیں، آج اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہر گلی ہو اور ہر چوراہا ہو، ہر نعت خوان ہو، جانتے ہو سب کے زبان پر اگر کسی کا چرچا ہے
تو وہ میرے حضور ہی کا چرچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کے کلام کو بتایا جائے تب آپ کو یہ پتہ چلے گا اور احساس ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہمارا رشتہ اگر کسی نے مدینے والے سے مضبوط کیا ہے تو یہ صرف اور صرف اعلیٰ حضرت ہی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں اتنا چرچا کسی کا ہوتا نہیں جتنا چرچا میرے حضور کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے فرمایا کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آپ ذرا سوچیں تب آپ کو احساس ہوگا پوری دنیا میں میرے آقا کی آمد سے پہلے جہالت تھی، پوری دنیا میں تاریخی تھی، چاہے ہندوستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ کسی اور کی سرزمین ہو، چاہے وہ عرب کی سرزمین ہو، چاہے وہ چین کی سرزمین ہو، چاہے وہ فارس کی سرزمین ہو۔ ایک کتاب جس کتاب کا نام ہسٹری آف دا ورلڈ ہے، اس کتاب کے رائٹر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب چھٹی صدی عیسوی میں کے وسط میں جب میرے آقا کی آمد نہ ہوئی تھی پوری دنیا میں اندھیرا تھا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے فارس میں زر زمین زن کے جھگڑے شائع تھے، اگر چین کی سرزمین پر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جہالت کا عالم یہ تھا، جو وقت کا بادشاہ ہوتا لوگ اسی کو خدا تسلیم کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن ایک زمانے کے بعد جب اس پر موت واقع ہوتی اور جو اس کا نائب ہوتا تو لوگ کہتے کہ خدا جانتے ہو خدائی اس کے اندر ٹرانسفر کر دی گئی ہے معاذ اللہ۔ یہ جہالت کا عالم تھا۔ آپ جس ہندوستان کی سرزمین پر آپ رہتے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح کس کی پوجا کی جاتی ہے، کس طرح عبادت کی جاتی ہے، کس طرح جہالت کا عالم یہ ہے کہ سانپ جیسی چیز کو قابل پرستی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر میں عرب کی تاریخ پیش کروں تو آپ کو میں بتاؤں گا ہندوستان کی سرزمین سے زیادہ تاریکی اگر کہیں تھی تو عرب کی سرزمین پہ تاریکی تھی۔ وہ کیسی تاریکی تھی؟ ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ کوئی اپنے آپ کو نیچا تصور نہیں کرتا تھا، بازاروں میں چلتے سے پیر ٹکرا جاتا تھا تو برسہ برس جنگ لڑا کرتے تھے، ناک اتنی اونچی تھی کہ کوئی اپنے آپ کو نیچا تصور ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ ان کی جہالت کو اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے شراب خانے کھول رکھے تھے، بڑے بڑے قہوہ خانے کھول رکھے تھے، اور میں آپ کو اس پر بتاؤں کہ پانی کی جگہ پر وہ لوگ شراب کا استعمال کرتے تھے۔ ایسے عادی شرابی تھے، ایسے عادی جواکاری تھے، مگر میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانتے ہو عرب کا انسان نہیں تھا بلکہ وہ وحشی ہو چکا تھا، وہ جانور ہو چکا تھا، وہ درندہ ہو چکا تھا۔ جانتے ہو عربوں کے یہاں جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو جانتے ہو پیدا ہوتے بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج یہاں پر ہم اور آپ آئے ہیں، یہاں آنے کا مقصد میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مقصد تو یہی ہے کہ سرکار کا ذکر ہو جائے اور سرکار کے آمد کی خوشی ہم اپنے اوپر طاری کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ اس دن جانتے ہو اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی پر فضل فرمایا، اگر سب سے زیادہ کسی پر کرم فرمایا تو اللہ نے ہم پر اور آپ پر فرمایا ہے۔ پوچھئے علماء کی جماعت یہاں بیٹھی ہے، کیا میرے آقا صرف اسی عالم کے لیے بن کر تشریف لائے ہیں؟ پوچھئے تب میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کا انتظار کون نہیں کر رہا تھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی میرے آقا کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھنا ہے تو پوچھئے علماء سے، حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھ میں سفیدی آ چکی تھی، وہ رب کی بارگاہ میں جانتے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ کو بتاؤں مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علماء جو لوگ گئے ہوں گے جانتے ہو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا ایک بالشت جس کو ہم دیہاتی زبان میں بتا کہتے ہیں، ایک بالشت قدموں کا نشان حضرت ابراہیم کا پڑا ہوا تھا۔
تھا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس لیے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی؟ کیا اس لیے نشان آیا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو غلط ہے. اس لیے اس پر نشان آیا ہی نہیں تھا، بلکہ نشان کیوں پڑھا تھا؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پوچھو حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کر لی تو جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار یہ تیرا حکم تھا، میں نے تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دی ہے، تو رب نے جانتے ہو اس وقت حضرت ابراہیم کو رب نے فرمایا اے ابراہیم میرے گھر کی مزدوری میں تجھے کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم یہی دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. اے محبوب، اے پروردگار اگر تو اپنا محبوب پیدا کرنا چاہتا ہے تو تو میری ذریت میں پیدا کر دے، میری اولاد میں پیدا کر دے. یہ کس نے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. اور کس پر دعا کی تھی؟ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی. تب اللہ نے پتھر کو حکم دیا اے پتھر اس لمحے کو قید کر لے، اس لمحے کو محفوظ کر لے اپنے سینے میں. پتھر نے عرض کی پروردگار میں تو پتھر ہوں. رب فرماتا ہے موم ہو جا. ابراہیم کے قدموں کا نشان جب ایک بالشت پڑ گیا تب اللہ نے اس پتھر کی تعظیم کروائی اور اللہ نے اس کی حفاظت کروائی اور فرما دیا قرآن میں وہی تخدم مقام ابراہیم مصلی. پوری دنیا سے کوئی حج کرنے کے لیے جائے، چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائے، جب تک حاجی و معتمر یہ چاہتا ہے کہ اس کا طواف قبول ہو جائے تو اس وقت تک قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ لیتا ہے. یہ اللہ نے آخر کیا وجہ ہے کہ اس پتھر کو باقی رکھا گیا؟ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے آقا کا میلاد پڑھا تھا، میرے آقا کا میلاد پڑھا تھا، اس لیے اس پتھر کی حفاظت کی گئی ہے، اس لیے اس پتھر کو باقی رکھا گیا ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں جب ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آقا کی میلاد کی جاتی ہے تو اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے. بالاپور کے مسلمانوں تم تو آقا کے جلوس میں آئے ہو، آقا کے دیوانے ہو، آقا کے مستانے ہو اور یہ سرور اپنے اوپر چھائے ہوئے اور طاری کر کے ہوئے بیٹھے ہو. مجھے یقین ہے کہ ہم گنہگار سہی، ہم سیاکار سہی، ہم خطا کار سہی، اللہ آج کے دن ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھے گا. اپنے محبوب کے آمد کے موقع پر ضرور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، بہترین صلہ عطا فرمائے گا. ہمیں یقین ہے کہ جان تو میرا سارا عمل ضائع ہو جائے گا مگر خدا کی قسم اس میلاد النبی پر خرچ کیا ہوا اور نبی کے ترانے گنگنائے جو جا رہے ہیں یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے صدقے میں پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کس کو انتظار نہیں تھا. حضرت آدم نے یہی دعا کی پروردگار بھیج دے اس نبی کو تاکہ میں دیکھ لوں جس کو میری ذریت میں پیدا کرنا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جانتے ہو اپنے حواریوں سے کیا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 حواری بیٹھے تھے. حواری کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں جو آپ سے زیادہ محبت کرتا ہو اسی کا نام حواری ہے. آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 حواری آپ کے بیٹھے تھے. آپ جانتے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیو، اے میرے لوگو، میں تو چلا جاؤں گا مگر آخری نبی کی آمد ہو رہی ہے. میرے بعد آخری نبی کی پیدائش ہوگی. تو جانتے ہو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاتے ہوئے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں ان کا نام بتا رہا ہوں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد رہے گا. یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. ایک حواری جو حضرت عیسیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے جانتے ہو سوال کیا اے اللہ کے نبی، کیا آخری نبی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ کیا وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے؟ یہ کس نے پوچھا تھا؟ اس حواری نے سوال کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس حواری کے سوال کو سنتے ہیں تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اے حواری تو آخری نبی کی فضیلت کی بات کرتا ہے کہ وہ افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس آخری نبی کے نالین کا تسمہ اگر باندھنے کے لیے مجھے مل جائے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا. اے بالاپور کے مسلمانوں، نالین کسے کہا جاتا ہے؟ نالین جوتے کو کہا جاتا ہے اور جوتے میں جو فیتا ہوتا ہے اسی کو تسمہ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری سے کہتے ہیں، حواری کے پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ جانتے جو جس کا امتی ہوتا ہے وہ امتی کبھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے نبی سے کوئی افضل ہو. اگر
اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے، اگر کسی کا وہ بیٹا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے باپ سے بہتر بھی کوئی باپ ہو۔ ایسے کوئی شاگرد ہے اپنے استاد سے بہتر کسی کو استاد نہیں سمجھتا ہے۔ ایسے ہی وہ امتی تھا، اسی لیے وہ سواری نے پوچھا تھا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا اگر آخری نبی کے نالین کا تسمہ کھولنے باندھنے کے لیے مجھے مل جائے تو یہ ابن مریم کے لیے فخر کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی۔ اندازہ لگاؤ اس نبی کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا، اس نبی کی عظمتوں کا حال کیا ہے۔ آج یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، نبی کے ترانے سن رہے ہیں، نبی کے جانتے ہو ذکر کو ہم جانتو کر رہے ہیں علماء، اور آپ سنتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا ہم نے اپنے نبی کے جانتے ہو اپنے نبی کے ترانوں میں، اپنے نبی کے جشن میں کچھ لمحہ ہی تو وقت دیتے ہیں؟ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم نے اپنے نبی کی ایک لمحہ کوئی انتظار ہم نے کیا ہو؟ وہ نبی تو ہمیں یوں ہی مل گیا ہے، اگر کیسے مل گیا ہے وہ بات میں بتاؤں گا، لیکن آؤ پہلے تاریخ تو اٹھا کر دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، سیرت کو اٹھا کر دیکھو تو جانتے اس نبی کی آمد کا انتظار صحابہ کو تھا۔ علماء کی جماعت یہاں بیٹھی ہے، صحابہ میں سب سے لمبی عمر اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ کتنی سال آپ کی عمر تھی جانتے ہو؟ 10 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 350 سال کی عمر اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو عطا کی تھی۔ یہ کون سلمان فارسی ہیں جو فارس کے رہنے والے ہیں؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب تھا یہ آتش، یہ جانتے ہو آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر اس وقت اپنے زمانے میں سب سے امیر کبیر انسان تھے، سب سے رئیس انسان تھے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ جب باغ میں جاتے تھے آپ کے پاس کھجوروں کے بھی باغات تھے، انگور کے بھی باغات تھے۔ اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ تفریح سیر سپاٹے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور جب جاتے تھے تو راستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی۔ راہب کس کو کہا جاتا ہے؟ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم کا نام راہب ہے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو راہب کی ایک کٹیا تھی، اسی آتے جاتے حضرت سلمان فارسی جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی راہب کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے باپ نے ایک دن جب دیکھا تو اپنے بیٹے سلمان کو کہا اے میرے بیٹے سلمان تو اس راہب کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ جانتا نہیں ہے تیرا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، تو اس کے پاس کیا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں اے میرے باپ جب میں اس راہب کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے دلی سکون ملا کرتا ہے، جانتے ہو۔ اور جب باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن آپ کے والد نے جب دیکھا کہ جانتے ہو کہ بار بار منع کرنے کے باوجود بیٹھا ہے تو جانتے ہو آپ کے باپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، آپ کو فوراً اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایک لمحہ سلمان فارسی نے تردد نہ کیا اور جانتے ہو وہ فارس سے نکل گئے اور ایک گرجا گھر کے راہب کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس کی خدمت میں لگ گئے۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال خدمت کرتے رہے اور اس وقت تک اس راہب کی خدمت کی جب تک کہ اس پر موت طاری نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کے نزا کا وقت ہوتا ہے، جاگنے کا وقت ہوتا ہے اس راہب کا۔ تو اس راہب نے کہا اے سلمان تو حق کا سچا متلاشی ہے، تو حق کا طالب ہے، سچا تیرے جیسا حق کے تلاش کرنے والے کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے حق مل جائے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ یہاں سے تو جانتو غموریا چلا جا، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ پادری رہتا ہے جو خدا رسیدہ ہے، اس کے پاس چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے تجہیز و تکفین کے پاس جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ پاتے ہیں تو سیدھے غموریا چلے جاتے ہیں۔ اور جب غموریا پہنچے تو واقعی وہ پادری خدا رسیدہ تھا، اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ وہ جانتے ہو اس کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی لگ جاتے ہیں اور خدمت کرتے رہے، سینکڑوں سال تک خدمت کرتے رہے۔ اور حضرت سلمان فارسی جب اس کے نزا کا وقت آیا، جاگنے کا وقت آیا تو اس نے کہا اے سلمان میری نظر میں اب عیسائیت میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں بھیج دوں، اور کہاں بھیجوں؟ آج تک ایک راز اپنے سینے میں دبا کر رکھا ہوں۔ میں تم سے یہ بتا رہا ہوں یہ زمانہ نبی آخر الزمان کے جانتے ہو آمد کا زمانہ قریب ہے، ان کی ولادت کا زمانہ سے قریب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حق مل جائے تو تم غموریا سے یثرب چلے جاؤ جس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہو آخری نبی ہجرت کر کے اسی مدینہ میں آئیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اس پادری نے کہا تھا غموریا کے۔ تو جانتے ہو حضرت جانتے اس
उस वक्त हजरत सलमान फारसी ने यही सोचा, मैं सैकड़ों साल दर दर भटकता रहा, कभी इस जानतो राहिब की खिदमत करता रहा, कभी इस राहिब की खिदमत करता रहा, आज सैकड़ों साल मैंने बिता दिया मगर अब तक हक नहीं मिला है, तो क्या पता कि मैं यसरफ चला जाऊं तो मुझे वहां हक मिल जाएगा। इसलिए जानते उस गमूरिया के पादरी से हजरत सलमान फारसी ने जानते निशानी पूछी कि उनको पाने की निशानी क्या है, तो उस जानते पादरी ने 3 निशानी बताई थी। पहली निशानी यह है, कहा कि जब तुम उन्हें तोहफा दोगे तो वो कबूल कर लेंगे और जब तुम उन्हें सदका दोगे तो वो रद्द कर देंगे, नबी सदका नहीं खाया करते हैं। और तीसरी निशानी ये होगी कि उनके दोनों कंधों के दरमियान, शानों के दरमियान एक महरे नबूवत है जो बाल का गुच्छा होगा, जो इस बात की निशानी होगी कि यही अल्लाह के नबी हैं। ये किसने कहा? उस गमूरिया के पादरी ने कहा था। उसने मेरे आका को देखा ना था, आसमानी किताबों में पढ़ा था, आसमानी किताबों के एतबार से उसने कहा था और यही कहा था कि या जानते हो हिजरत करके उनका आखिरी ठिकाना यसरब मदीना ही होगा। हजरत सलमान फारसी उस पादरी की तज़हीज़ व तकफीन से फारिग होते हैं। एक हफ्ता के बाद काफिला गमूरिया से एक काफिला यसरब जाता है, मदीना जाता है। हजरत सलमान फारसी उसी काफिले में शामिल हो जाते हैं। जब काफिले के सरदार ने क्या देखा कि एक नौजवान है जो तनहा काफिले में शामिल हुआ है, तो जानते हो काफिले के सरदार ने उसको गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर मदीना के बाजार में ले जाकर एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया, एक यहूदी के हाथ बेच दिया। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, ऐसी 1000 आज़ादी से बेहतर गुलामी है जो बिके तो शहरे रसूल ही में जाके बिका हो। आप अंदाजा लगा लो, हजरत सलमान फारसी अगर बिके थे तो जाके शहरे रसूल मदीना ही में बिके थे। एक यहूदी ने आपको खरीद लिया, यहूदी ले गया आपके बाग में लगा दिया। आप क्या करते थे? बाग की गुड़ाई करते थे, जानते सिंचाई करते थे, कटाई छटाई करते थे, जब फल लग जाता था तो उसकी तोड़ाई करते थे और कई साल तक जानते हजरत सलमान फारसी उसी में लगे रहे। एक दिन एक खजूर के दरख्त पर सलमान फारसी चढ़े हुए थे, इतने में फिजान तो हवाओं में उन्हें खुशबू का एहसास हुआ। खुशबू जब मिलती है और उनके कानों में जानते एक आवाज पहुंचती है, तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। ये आवाज जब हजरत सलमान फारसी के कान से टकराती है, जो मदीना की बच्चियों ने दफ बजाकर नबी के जानते तराने गुनगुनाए थे, इस्तकबाल किया था मेरे आका का। उस वक्त मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदीने में आमद हुई, हजरत सलमान फारसी शौक़ लिक़ा में और शौक़ दीदार में दरख्त से नीचे उतरते नहीं हैं बल्कि वहीं से छलांग लगा देते हैं। यहूदी जब देखता है कि लगता है ये गुलाम भगेड़ू है, ये भाग जाएगा, यहूदी दौड़ के जाके हजरत सलमान फारसी को पकड़ लेता है। क्या मैंने तुझे खरीदा नहीं है? क्या तुझ पर मेरी हुकूमत नहीं है? क्या तुझ पर मेरा कब्जा नहीं है? तू मेरा गुलाम नहीं है? हजरत सलमान फारसी उसे इल्तिजा के साथ कहते हैं, जब एक ज़माने तक मैं तेरी खिदमत करता रहा तो या तुझे मालूम नहीं है कि मैं आज तक नहीं भागा तो आज कब तक कैसे भागूंगा? हाँ, इस जिस्म पर हुकूमत तेरी है मगर ये दिल किसी और का गुलाम हो चुका है, ये दिल किसी और का नौकर हो चुका है। ये किसने कहा? हजरत सलमान फारसी ने कहा, तू मेरा मालिक है मैं जानता हूँ मगर तू मुझे मौका दे दे, मैं जिस नबी का इंतजार कर रहा था उनका दीदार तो कराऊं। जरा आप अंदाजा लगाइए, हजरत सलमान फारसी जिस नबी के आमद के तराने हम गुनगुना रहे हैं और आप यहाँ हाजिर हैं, उस नबी का इंतजार देख लो सहाबा किस तरह कर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी जानते हो जब उसके मालिक ने इजाज़त दे दी, हजरत सलमान फारसी के मालिक ने, तो आपने खजूर का एक थोड़ा सा टोकरा लिया और ले जाकर नबी की बारगाह में पहुंचे। जब तक रुखे ज़ेबा को देखा ना था सलमान फारसी ने, तो अपने दिल में यही फैसला किया था, मैं सैकड़ों साल दर दर भटकता रहा, अब मैं फौरन किसी का मुरीद नहीं होऊंगा, अब फौरन मैं किसी का चाहने वाला नहीं रहूंगा, मैं फौरन किसी के गुलाम नहीं बन जाऊंगा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने निशानी में तलाश करूंगा, लेकिन जैसे ही बारगाह नबूवत में हाजिरी होती है, नबी के रुखे ज़ेबा का ज़ीदार होता है, खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत सलमान फारसी कहते हैं मेरा दिल ये कह रहा था सलमान जिसकी तलाश थी वो तलाश खत्म हो गई है, यही जानते हो नबी आखिरुज़्ज़मा है। ये हजरत सलमान फारसी अपने दिल में सोच रहे थे मगर आपका दिमाग ये कह रहा था सलमान अभी रुक जा, अभी ठहर जा, अब तुझे नबी आखिरुज़्ज़मा अगर मिल ही गए हैं तो तू अभी ठहर जा, निशानी को तो तलाश ले ले। हजरत सलमान फारसी आते हैं आका की बारगाह में, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये खजूर थोड़ा सा मैं आपकी बारगाह में सदका लेकर सदका के तौर पर लेके आया
हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सलमान मैं सदका नहीं खाता हूँ, और नबी सदका नहीं खाते हैं। अगर तुम्हें सदका देना है तो मदीना के गरीबों में उसे जाके तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका ने फरमाया। हजरत सलमान फारसी दिल ही दिल में मुस्कुराने लगे, क्योंकि एक निशानी की तलाश थी, वो मिल गई है। दूसरे दिन मौका मिलता है, फिर अपने मालिक से इजाज़त लेते हैं, फिर थोड़ा सा खजूर लेकर आते हैं, आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये खजूर मैं आपकी बारगाह में तोहफे में लाया हूँ, हदिये में लाया हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उस खजूर को जानते हो तस्लीम कर लेते हैं, कबूल फरमा लेते हैं, खुद भी खाते हैं, जो बैठे हुए थे जितने सहाबा सबको खिलाते हैं। फिर जानते हो दो निशानी हजरत सलमान फारसी को मिल गई। अब आप ज़रा सोचिए उनके दिल की कैफियत का आलम क्या होगा। पूछिए उलमा से, मेरे आका क्या फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। ए मुसलमानों, बालापुर के मुसलमानों, में आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हम और आप बैठे हुए हैं, आप मुझे बताओ अगर मेरे आका पूरी दुनिया को जिस तरह देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को देख रहे हैं, तो आज जरूर गुंबदे खजरा में आराम फरमाते हुए मेरे आका हम सबको मुलाहजा फरमा रहे होंगे, मेरे आका देख रहे होंगे। इसलिए तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जब पूरी दुनिया को वो नबी इस तरह देखता है तो सलमान फारसी के दिल की कैफियत को भी मुलाहजा फरमा रहे होंगे, ये देख रहे होंगे। इसीलिए जब तीसरा दिन आता है तो मेरे आका करम फरमाते हैं, और सलमान फारसी जिस बाग की रखवाली करते थे उसी बाग में मेरे आका खुद ही तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सलमान फारसी ने जब मेरे आका को देखा तो पीछे लग गए। क्यों लगे जानते हो? ताकि हवा चले चादर उठे, और वो महरे नबूवत में देख लो जो दोनों कंधों के दरमियान है, हवा चले चादर उड़े। मेरे आका तहबंद पहने हुए थे, एक चादर ओढ़े हुए थे, इसलिए चादर हटने की वो देर थी ताकि वो महरे नबूवत में पीछे से देख लो। हजरत सलमान फारसी पीछे पीछे हैं, आका आगे आगे हैं। मेरे आका फरमाते सलमान सामने आ जाओ, और जब सामने आए तो मेरे आका चादर हटाते हुए हजरत सलमान फारसी को अपनी चादर देते हुए फरमाते हैं, ए सलमान उस निशानी की तलाश कर लो जिस निशानी की तलाश करने के लिए तुम्हें गामरा के पादरी ने कहा था। देख लो उस निशानी को। गामरा महीनों भर की मसाफत पर है, मदीना महीनों भर की मसाफत पर है। उस पादरी ने तन्हाई में जानते हो हजरत सलमान फारसी से कहा था, हम मदीना में बैठकर मेरे आका उसको मुलाहजा भी फरमा रहे हैं और सुन भी रहे हैं और फरमा रहे हैं, उस निशानी को तलाश कर लो जिस निशानी को तलाश करने के लिए गामरा के पादरी ने कहा था। आप जरा अंदाजा लगाइए, आज उस नबी की अजमत की जब बात आती है तो लोगों को दलील चाहिए, उस नबी की अजमत का जिक्र की बात आती है तो लोगों को सबूत चाहिए। आपसे मैं पूछना ये चाहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हो, क्या नबी का मिलाद मनाना अगर शिर्क है, नबी का मिलाद मनाना अगर नाजायज है, तो खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका की मिलाद मनाई है। कोई ऐसा नबी ही नहीं है जो मेरे आका का मिलाद ना मनाया हो। मिलाद कहा किसे जाता है? मिलाद कहा जाता है कि जिसमें नबी के पैदाइश का जिक्र किया जाए, नबी की आमद का इंतजार किया जाए, उसी का नाम तो मिलाद है। आज लोगों को मिलाद के लिए ज़रूरी ये है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हमारे घरों में एक बच्चा पैदा होता है, बाप जब उसके पास उसात होती है, उसके पास पैसा होता है, तो अपने बेटे का वो बर्थडे मनाता है कि नहीं मनाता है? आप मुझे बताइए। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, अगर आपको देखना है तो आज जो कुछ हमको मिला है देने वाली ज़ात खुदा की है कि नहीं है? चाहे वो औलाद की नेमत हो, चाहे वो जायदाद की नेमत हो, चाहे वो माँ बाप की नेमत हो, दुनिया में जिसको जो कुछ मिला है ये सारा खालिक व मालिक अगर कोई है तो रब है। आप मुझे बताइए, मगर पूछिए इन उलमा से, इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, मगर किसी नेमत पर यह कहा हो कि मेरा एहसान मान लो? किसी नेमत पर यह कहा हो? उलमा फरमाते हैं रब ने जब कोई नेमत दी है तो ये कहा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मैंने तुम्हें नेमत दी है और उस नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं बढ़ाता रहूंगा, तुम शुक्र अदा करोगे मैं बढ़ाता रहूंगा। लेकिन जब अल्लाह ने अपना महबूब अता किया तो ये फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इद बासा फीहिम रसूला, ए मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है कि मैंने अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया है। अल्लाह छोटी नेमत से लेकर बड़ी नेमत दी, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन अपना महबूब जब दिया तो कहा एहसान मानो। क्यों कहा? अब मुफस्सिरीन किराम की तफसीर उठाएंगे तब पता चलेगा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात के इस मौके पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, आमद के मौके पर अल्लाह ने जो कहा कि मोमिनो मेरा एहसान मानो, वो यूं कहा कि अल्लाह के
کارخانے قدرت میں نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی. اگر سب سے عظیم نعمت کارخانے قدرت میں رب کے اگر کوئی نعمت تھی تو وہ صرف ذات مصطفیٰ کی نعمت تھی, میرے آقا کی نعمت تھی. اس لیے اللہ نے یہ کہا کوئی نعمت جو دی ہے وہ شکر کرو بڑھاتا رہوں گا, مگر محبوب کو جو دیا ہے تو چونکہ احسان مانو یہ میری سب سے عظیم نعمت ہے, اس نعمت کے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے. اسی کو تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے فرمایا محبوب بتا دو کہ میری فضل اور میری رحمت سے جو کچھ تمہیں مومنوں کو ملا ہے, اللہ کی رحمت سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. جب نبی تمہیں ملے تو تم خوشیاں مناؤ, گھر گھر چراغا کرو, نبی کے میلاد کے ترانے گنگناؤ, نبی کی جان تو پیدائش کے گنگناؤ, کیونکہ یہ اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو تو آؤ میں کچھ اور بتاتا چلوں, تو پھر آگے پھر اسی موضوع پر آگے آؤں گا کہ میرے آقا کا انتظار صحابہ کرتے تھے. آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کون ہیں؟ انسان ہیں. انسان کی حیثیت کیا تھی میرے آقا کی آمد سے پہلے؟ انسان قابل فروخت مال تھا. جیسے لوگ آج جانور بیچتے تھے ایسے انسان بازاروں میں بکتا تھا. آج جانور کی قیمتی ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ تو جو جانور گوشت زیادہ ہو اور جس کو جانتے ہو ذبح کیا جاتا ہے تو جس میں گوشت زیادہ ہو اس کو قیمتی ہوتا ہے, اور ایسے جس اعتبار سے جانور خریدا جاتا ہے اور اس میں اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو قیمتی مانا جاتا ہے. اور جب جانتے میرے آقا کی آمد نہ ہوئی تھی تو انسان جو غلاموں کی طرح بکتا تھا, اسے بیچا جاتا تھا بازاروں میں. جیسے آج بازاروں میں جانور بکتے ہیں ایسے انسان میرے آقا کی آمد سے پہلے بکتا تھا. جانتے انسان کے قیمتی ہونے کا, غلام کے قیمتی ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جاتا تھا؟ اس کے پیٹھ پر وزنی بوجھ رکھا جاتا تھا, جو زیادہ دور تک لے جائے وہ قیمتی غلام مانا جاتا تھا. اگر یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی تو اب میں یہاں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کے رسول سرور کائنات کی آمد سے پہلے یہ غلامی کی جنزیریں تھیں, لیکن میرے آقا کی جب آمد ہوئی تو غلامی کی جنزیروں کو میرے آقا نے توڑ دیا تھا. غلاموں کو بھی میرے آقا کا انتظار تھا کہ کون آئے گا جو غلامی کی جنزیر سے آزاد کروائے گا. اگر میں کہوں تو یہ آقا کی آمد کا صدقہ ہے. آج پوری دنیا میں انسان غلام کے شکل میں نہیں پایا جاتا ہے, یہ میرے آقا کی ہی آمد کا صدقہ ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھی ہو تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس زمانے کا غلام بہت وفادار ہوا کرتے تھے. پوچھو حضرت بلال حبشی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, تب آپ کو پتا چلے گا حضرت بلال کون تھے. یہ امیہ کے غلام تھے. حضرت بلال پر امیہ اتنا ظلم ڈھاتا تھا, صرف مسلمان ہونے کے ناطے جان تو اتنا ظلم ڈھاتا تھا کہ کوئی ایسی اذیت نہ تھی جو حضرت بلال کو پہنچائی نہ ہو, صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے, وہ صرف اس لیے کہ وہ عہد کہہ رہے تھے. حضرت بلال نے تو یہ کہہ دیا تھا اے امیہ اتنی ظلم تو ڈھا رہا ہے تو کیوں نہ میرے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دے, یہ مجھے منظور ہے, مگر نبی کا دیا ہوا ایمان یہ نکل نہیں سکتا ہے. یہ حضرت جان تو بلال نے کہا تھا. اور حضرت بلال کے پوری زندگی کی تھکاوٹ کو میرے آقا نے ایک جملے میں دور فرما دیا تھا. کیسے بلال کی تھکاوٹ دور ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذمہ داری کے تعلق سے. حضرت بلال کیسے غلام تھے پہلے ایک نشانی سن لو. حضرت بلال جب اپنے مالک کے ساتھ رہتے تھے امیہ کے ساتھ, تو ان کا جوتا اگر کہیں دھوپ میں رکھا رہتا تھا تو اٹھا کر سائے میں رکھ دیتے تھے, چھاؤں میں رکھ دیتے تھے, کہیں میرا مالک جب پہنے تو اس کے جوتوں میں اس کے پیر میں تکلیف نہ ہو. تب بھی امیہ ظلم ڈھاتا تھا کہ تو غلام ہو کر میرے جوتے کو کیسے پکڑ لیا. آپ اندازہ لگائیے ایسے وفادار غلام تھے حضرت بلال, تب بھی ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا. لیکن جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے تو جانتے ہو صحابہ کا مجمع تھا جس میں ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, مولا علی تھے, بڑے بڑے اجلے صحابہ تھے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق جانتے بڑے بڑے صحابہ میں حضرت بلال بھی موجود تھے. تمام صحابہ کے اندر حضرت بلال کو میرے آقا بلاتے ہیں, اے بلال تو قریب آ, قریب بلاتے ہیں اور بلال سے فرماتے ہیں اے بلال وہ تو کون سی عبادت اپنے رب کی کرتا ہے, تو کون سی عبادت اپنے رب کی کرتا ہے. جب تم مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو میں تیرے چلنے کی آواز عرش اعظم پہ سنا کرتا تھا, تو کون سی عبادت کرتا ہے. ذرا آپ سوچ لیجئے صحابہ کرام میں جان تو گریڈ ہے کہ حضرت ابو بکر سے بہتر صحابہ
صحابہ میں کوئی افضل نہیں ہے. اور جانتے ہو حضرت ابو بکر کے بعد عمر ہے, عمر کے بعد عثمان ہے, عثمان کے بعد مولا علی ہے. اب میں بتاؤں ذرا دیکھ لو, بڑے بڑے جلے صحابہ تھے مگر کسی صحابی کے تعلق سے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے بلال یہ کہا, یہ نہیں کہا اے ابو بکر میں عرش اعظم پر تھا, تو مدینہ میں چلتا تھا, تیرے چلنے کی آواز میں سنتا تھا. اگر میرے آقا نے کسی سے کہا تھا تو صرف اور صرف بلال ہی سے کہا تھا. وہ بلال جو آقا سے بے انتہا عشق کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. اسی لیے تو جانتے ان کی تاریخ میں, ہسٹری میں آیا ہے حضرت بلال کے جب جاگنے کا وقت آیا, نیزہ کا وقت آیا, مرنے کی گھڑی آئی تو آپ کے گھر والے رو رہے ہیں اور بلال مسکرا رہے ہیں. گھر والے رو رہے ہیں, حضرت بلال اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں میرے گھر والوں رو نہیں, مبارکباد پیش کرو. بلال نے جانتے جب یہ کہا رو نہیں تو آپ کے گھر والے یہی کہتے ہیں آپ جدا ہو جائیں گے اس لیے ہم رو رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں تم مبارکباد پیش کرو, تم رو اس لیے رہے ہو کہ میں جدا ہو رہا ہوں, لیکن میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ تم مبارکباد پیش کرو, اس لیے کہ میرے آقا بہت دن ہو گئے بچھڑے ہوئے, آج مجھے موت آئے گی, رات میں آقا سے ملاقات ہو جائے گی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم رو نہیں بلکہ مبارکباد پیش کرو. میں جاؤں گا تو قبر میں اپنے آقا سے ملاقات کر لوں گا. اس لیے کہتا ہوں ایسے عاشق تھے, ایسے دیوانے تھے. اس لیے کہتا ہوں مومنو اور بالاپور کے ذمہ داروں, آج یہاں پر بیٹھے ہو, آؤ دیکھو میرے آقا, یہ تو غلاموں کی بات تھی, یتیموں کو میرے آقا کا انتظار تھا. کون یتیم تھے؟ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر اعتبار سے قرآن اٹھا کے دیکھو تب پتہ چلے گا. قرآن میں فرمایا رب نے فذالک الذی یدعو الیتیم, یتیموں کو جانتے جھٹکا جاتا تھا, یتیموں کو دھتکارا جاتا تھا, یتیموں کو ٹھوکریں ماری جاتی تھی. آج جس کے باپ کا انتقال ہو جائے بچپن میں جانتے جب بے سہارا ہو جاتا ہے تو جس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچے اس بچے کو ظلم ڈھاتے ہیں, ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے زیادہ اگر میرے آقا کو احساس تھا, اگر جانتے یتیمی کا تو احساس صرف میرے آقا کو تھا. کیوں پوچھئے علماء سے, جب میرے آقا اپنے ماں کے صلب میں تھے, باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے تھے, 4 مہینہ ہوا تھا تبھی میرے آقا کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا. میرے آقا جب 4-5 سال کے تھے تبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. جب 8 سال کی عمر میں میرے آقا تھے تب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا. ایک بچے کو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ یا تو اس کا باپ ہوتا ہے, یا تو اس کی ماں ہوتی ہے, یا تو اس کا دادا ہوتا ہے. اور جانتے ہو 8-10 سال کی عمر میں میرے آقا کے ماں کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا جب ماں کے رحم میں آپ تھے. آپ اندازہ لگاؤ سب سے زیادہ یتیمی کا احساس اگر کسی کو ہوگا تو صرف میرے آقا کو ہوگا. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو بالاپور کے قرب و جوار کے مسلمانوں, آپ مجھے بتاؤ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, کس کا مکان, کون سا مکان سب سے بہتر مکان ہوتا ہے؟ اگر آدمی اپنے حساب سے بتاتا ہے, آدمی اگر شہروں میں رہتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جانتے ہو شہر میں مرکزی جگہ پر مکان ہو اور آنے جانے میں ہر جگہ آسانی ہو تو وہ مکان سب سے بہتر مکان ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے گا نہیں سمندر کے کنارے ساحل سمندر پر مکان ہو, جہاں تک نظر دوڑائی جائے تو ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آئے تو وہ مکان سب سے افضل مکان ہوتا ہے. ٹھہرے ہم لوگ کسان, ہم تو یہی کہیں گے کہ کھیتوں کے درمیان میں چاروں طرف ہریالی ہو, بیچ میں مکان ہو تو وہ مکان سب سے اچھا ہوتا ہے. ہر آدمی مکان کی تعریف وہ ڈیفینیشن اپنی اپنے حساب سے وہ کرتا ہے, لیکن پوچھو میرے آقا سے کہ کون سا مکان سب سے بہتر ہوتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں یتیم رہتا ہو, یتیم کی عزت کی جاتی ہو, وہ مکان سب سے بہتر مکان ہوتا ہے, سب سے اچھا مکان ہوتا ہے. اگر میرے آقا کو سب سے زیادہ کسی کا انتظار تھا تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں یتیموں کو انتظار تھا. اب آؤ وہ حدیث سنا دوں جس سے اور بات مضبوط ہو جائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے اور میری بیوی کا حال یہ ہے کہ بے ہوشی پر بے ہوشی طاری ہے, دعا کر دیں کہ میرا بیٹا مل جائے. اتنے میں ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو فلاں بچوں کی ٹولی کے ساتھ فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. وہ صحابی رسول ایک لمحہ انتظار کیے بغیر نبی کی بارگاہ سے چل دیتے ہیں اور تیز قدموں کی طرف جب بڑھنے لگتے ہیں اللہ کے رسول
रसूल फरमाते हैं इन्हें रोको। बुलाते हैं मेरे आका, फरमाते हैं सहाबी इधर आ जा। मेरे आका जब बुलाते हैं तो फरमाते मैं तुझे रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ बात कहने के लिए तुझे रोका हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम जाना तो वहाँ अपने बेटों को, अपने बेटे के पास, तो अपने बेटे को बेटा कह के मत बुलाना, अगर बुलाना तो नाम लेकर बुलाना। अगर तू वहाँ जाना तो अपने बेटे को सीने से लगाना, ना लगाना सीने से, ये हसरत अपने घर पूरी करना। अगर जाना तो अपने बेटे के पेशानी को मत चूमना, वहाँ अपनी ये हसरत अपने घर पूरी करना। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैं बेटे को बेटा ना कहूँ तो क्या कहूँ? अपने बेटे को जो 3 दिन से इस सीने में जान तो तकलीफ है, आज अगर मैं देखूँ तो सीने से लगाऊँ तो क्यों ना लगाऊँ, पेशानी को चूमूँ तो क्यों ना चूमूँ। ये सारी हसरत मेरे आका फरमाते हैं घर जाके पूरी करना, और जाना तो अपने बेटे को नाम से बुलाना। ए बालापुर के जिंदा दिल मुसलमानों में आपसे कहता हूँ, जरा आप सोचो, जिस नबी के गुलाम बनकर हम यहाँ बैठे हुए हैं और जिस नबी के आशिक बनकर बैठे हुए हैं, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। मेरे आका ने यही फरमाया था, तुम जहाँ जाओगे अपने बेटे को बुलाने के लिए, अगर उन तमाम बेटों में, तमाम बच्चों में कोई एक बच्चा भी अगर यतीम होगा तो उसे तकलीफ होगी कि काश आज मेरा भी बाप होता तो मुझको जान तो बेटा कह के बुलाता, काश आज मेरा भी बाप होता तो मुझको सीने से लगाता, काश आज मेरा बाप होता तो मेरी पेशानी को चूमता। मेरे आका फरमाते हैं ए सहाबी अपने बेटे को नाम से बुलाना, और जितना भी मोहब्बत करना होगा और इजहार करना होगा तो ले जाके ये इजहार अपने घर जाके करना। आप जरा अंदाजा लगाओ मेरे आका का इंतजार कौन नहीं कर रहा था, और हमने कितना इंतजार किया है बताओ। कोई हमारे बाप दादाओं में किसी ने दुआ की है कि अल्लाह तू अपनी हमारी ज़ुर्रियत में जितनी औलादें हो वो आखिरी नबी की ही उम्मती हो? किसी ने दुआ की हो बताओ? आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ, हमने कितना इंतजार किया है उस नबी का? कुछ भी इंतजार नहीं किया है। कैसे हमारे घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मोहल्ले के इमाम को बुलाया जाता है, एक कान में अजान दूसरी कान में अकामत कही जाती है। ये अजान और अकामत का मतलब जानते हो उसका क्या माना है? ये बताने के लिए जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप मोहल्ले के इमाम को बुला कर लाते हैं, और जैसे एक कान में अजान दूसरी कान में अकामत कही जाती है, ये मुजदा बताने के लिए, सुनाने के लिए, मुबारक हो तू इस उम्मत का नबी का गुलाम बनकर पैदा हुआ है, ये बताने के लिए। तो बताओ हम तो पैदा ही हुए थे तभी जान तो नबी की गुलामी मिल गई है। हमने कौन सा इंतजार किया है? हमने क्या किया है? इसीलिए आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, मेरे आका की आमद में आने वालों, खुदा की कसम ये आपका ज़ाया नहीं होगा। जानते हो कल की रात जो मुबारक रात की घड़ी में, जानते हो जिस शहर के वक्त में मेरे आका की आमद हुई है, तारीख उठाकर देख लो, पूछो वलमा से, इससे मुबारक रात न दुनिया में कोई रात है न कोई हो सकती है। आज यहाँ पर वलमा ने आपको बार बार ये कहा होगा कि शबे जुमा ये अफजल है, लैलतुल क़द्र ये अफजल है, शबे बारात ये अफजल है, ईदाइन की रातें ये अफजल है, हर रात ये मुबारक रात है, मगर शबे विलादत मुस्तफ़ा वाली जो रात है, इस रात से बढ़कर और अफजल कोई रात नहीं है। उठाओ कुरान तब आपको पता चलेगा। उठाओ कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। रब फरमाता है कि लोगों मैंने अपना कुरान इस रात में नाजिल फरमाई है, इस रात में उतारा है। जिस रात में कुरान उतरे वो लैलतुल क़द्र कहलाए, जिस रात में कुरान उतरे वो खैरुम मिन अल्फी शहर कहलाए, 1000 महीने से अफजल हो। आप मुझे बताओ, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर साहिब कुरान हम सबके आका हैं, हम सबके मौला हैं। अगर ये नबी ना आया होता तो अल्लाह का कलाम कुरान भी ना मिलता, क्योंकि इस कुरान को, अल्लाह के कलाम को अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये तो सीने मुस्तफ़ा है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, ये तो फैज़ाने मुस्तफ़ा है। अगर मुझको कुरान और आपको कुरान मिला है तो उस नबी के सदक़े ही में मिला है। जिस रात में कुरान नाजिल हो वो रात 1000 महीने से अफजल हो। तो मैं कहता हूँ जिस रात में जान तो साहिब कुरान की आमद हो, उस रात में खुदा की कसम नौजवानों, खुदा की कसम मेरे चचाओ, मैं आपसे कहता हूँ उस रात में कभी अपने घरों में सो ना, बल्कि घी के चिराग जलाओ, अपने घरों में चिरागा करो, अपने घरों पर जान तो लाइट सजाओ, अपने घरों पर लाइट लगाओ, अपने घरों पर नबी के झंडे लगाओ। ये इसलिए कि वो रात सबसे फजीलत वाली रात है। अगर वो नबी ना आया होता तो ना मुझे जुमा की रात मिलती, ना ईद की रात मिलती, ना शबे बारात की रात मिलती, ना शबे कद्र की रात मिलती, हमको कुछ ना मिलता।
اگر وہ نبی نہ آیا ہوتا آج جو کچھ ملا ہے اسی نبی کے صدقے ہی میں ملا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا ابو صفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا وہ سوچیں کہ کائنات میں ایسا کوئی بچہ میرے آقا کی طرح پیدا ہوا ہی نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میں مختصر وقت ہے اس میں بتانا چاہوں تو پوچھو حضرت آمنہ سے، پوچھو حضرت آمنہ سے۔ یہاں ایک بات اگر میں کروں، گفتگو کروں کہ حدیثوں کی روشنی میں جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے پہلے کیا پیدا کیا، اگر پہلے اللہ نے، کچھ لوگوں نے کہا پہلے قلم کو پیدا کیا، کچھ لوگوں نے کہا لوح کو پیدا کیا گیا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب آپ بتاؤ تو میں بتاتا ہوں، جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتی ہے تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتی ہے تو تطبیق دی جاتی ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے اگر قلم ہی کو پیدا فرمایا ہے، مان لوں قلم کو، تو رب نے فرمایا قلم لکھ، تو رب کہتا ہے پروردگار لکھوں تو کیا لکھوں، تو رب فرماتا ہے جانتے ہو لکھ، جانتے ہو جو ہو چکا ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا دونوں کو لکھ۔ آپ مجھے بتائیے ما کانا و ما یکون یہ رب کا حکم ہوتا ہے کہ لکھو، جو ہو گیا وہ بھی لکھو، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھو۔ اب مجھے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے بعد سب سے پہلے قلم ہے تو پھر اور کیا ہو گیا تھا جس کو رب نے لکھنے کا حکم دیا ہے؟ اسی کو مفسرین فرماتے ہیں اگر جانتے ہو قلم سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے، اس کو لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو ہو گیا ہے یعنی میرے محبوب کے نام نور کی آمد ہو گئی ہے۔ میرے آقا کیا تھے؟ نور تھے۔ اب اسی نور کو اگر آگے میں بڑھاتا چلو تب آپ کو پتا چلے گا کہ نور کیا ہوتا ہے۔ نور کے بارے میں اگر جاننا ہے تو حلیمہ جانتے ہو حضرت آمنہ سے پوچھنا ہوگا۔ حضرت آمنہ سے پوچھا گیا اے آمنہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم حمل سے ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں، اس لیے کہ ان ایام میں جس طرح عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، آمنہ فرماتی ہے نہ مجھے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوا، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوا۔ آخر کیوں نہیں تکلیف ہوا؟ آخر کیوں نہیں بوجھ محسوس ہوا؟ میں بعد میں آخر میں بتاؤں گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں صرف مجھے اتنا پتا چلا تھا میرے ایام ماہواری جس کو حیض کہا جاتا ہے وہ آنا بند ہو گیا تھا۔ اب میں ایک دن خواب و بیداری کے درمیان میں تھی، اتنے میں ایک آنے والا فرشتہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے اے آمنہ کیا تجھے پتا ہے کہ تو حمل سے ہے؟ آمنہ نے کہا نہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے۔ تب جانتے ہو آنے والے فرشتے نے یہی کہا تھا اے آمنہ مبارک ہو، تیرے شکم میں اس امت کا آخری نبی جلوہ فرما ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ حضرت جبریل نے مجدہ سنایا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ان ایام میں جن ایام میں عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے حمل کے ایام بڑی اچھے سے گزر رہے تھے۔ جس رات میرے آقا کی آمد ہونے والی تھی، جس حجرے میں میں تھی اس حجرے میں جانتے ہو بنی عبد مناف کے بیٹیوں کے قد و قامت کی طرح وہاں عورتیں موجود ہیں۔ میں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ میرے آنگن میں میرے کمرے میں عورتیں ہیں۔ وہ کون کون تھی؟ تو میں آپ کو بتاؤں تو جانتے ہو اس میں کون تھی؟ حضرت مریم تھی۔ اس میں کون تھی؟ بڑے بڑے جانتے ہو عورتیں وہاں پر موجود تھی۔ ان تمام عورتوں کو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی وہ بھی موجود تھی۔ جب یہ دیکھا حضرت آمنہ نے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم یہاں جانتے ہو وہ محبوب جو آنے والا ہے، اللہ کا وہ نور جو پیدا ہونے والا ہے، اس کے استقبال میں اور اس کی خدمت میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، اب تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو نور بنایا ہے، اور کس سے؟ اپنے نور سے بنایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے شکم سے جانتو میرا نور نظر پیدا ہوا، جب نور اللہ کا پیدا ہوا تو جانتو ایک نور میرے شکم سے نکلا، ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، جس روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا، یہیں
ही मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब नूर है। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरे शिकम से जो पैदा हुआ वो भी नूर है। अब बताओ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अगर किसी की तख्लीक फरमाई है तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर ही को तो पैदा फरमाया है। और उसी नूर की रोशनी में हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने शाम के महल्लात को देखा है और मेरे आका कैसे नूर है। अगर मैं लंबा वाकया नहीं है मगर मुख्तसर अंदाज में बताऊं, पूछिए वलमा से, आप बारहा सुनते होंगे। जब हजरत हलीमा मेरे आका को लेकर गई थी तो हलीमा जानते हो सादिया एक कबीला था, एक खानदान था, वहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी के लोग शिकार होते थे, वहाँ जानते हो सबसे ज़्यादा गुर्बत थी। मगर हजरत हलीमा जब मेरे आका को अपने घर लेकर जाती हैं तो जानते हो पूरी रात घर में उजाला रहता है। एक खातून आती है, आने के बाद हजरत हलीमा से क्या कहा, दरूद पाक पढ़िए, मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक खातून आती है हजरत हलीमा से, जानते हो क्या कहा, ए हलीमा क्या तू अमीर हो गई है। यहाँ पर जो लोग एक आध घर जो रईसों का अमीरों का घर है, शाम के वक्त उनके घरों में चिराग बुझ जाया करता है। हलीमा क्या तू अमीर हो गई है कि तेरे घर में रातों रात चिराग जलता रहता है, क्या वजह है। तब जानते हो हजरत हलीमा ने कहा हाँ मैं अमीर हो गई हूँ क्योंकि जब से ये रहमत वाला बच्चा मैंने पाया है मैं तब से मैं अमीर हो गई हूँ। हजरत हलीमा ने कहा अगर तुम्हें ये रात जानना है कि मैं रात भर चिराग जलाती हूँ कि नहीं हूँ, मेरे घर में रोशनी कहाँ से होती है, आओ मैं दिखाती हूँ वो नूर कौन सा है, वो उजाला कौन सा है। हजरत हलीमा ले जाती है उस खानदान की कुछ औरतों को और जानते हो एक ऐसे रूम में जहाँ तारीकी रहती है और कहती है देखो तारीकी है कि नहीं है, अब मुझे यहाँ रोशनी की ज़रूरत जब होती है। हजरत हलीमा मेरे आका को लेती हैं, ले जाती हैं उसी रूम में सुला देती हैं, अल्लाह वहाँ रोशनी अता कर देता है, उजाला अता कर देता है। अब हजरत हलीमा ने जानते सादिया ख़ानदान के कबीले की औरतों से हलीमा ने क्या कहा, जब से ये बच्चा मेरे घर आया हुआ है मैंने चिराग को तोड़ दिया है क्योंकि अल्लाह ने इसे नूर बनाया है और ये रहमत वाला बच्चा मुझे अता किया है। जरा आप सोच लीजिए ये मेरे आका हैं जो नूर हैं, इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ आज उसी नूर की आमद पर जब लोग ये कहते हैं नबी का मिलाद मनाना शिर्क है, नबी का मिलाद मनाना जायज़ नहीं है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको उठाओ अगर तारीख तो मैं आपको बताऊँ, अगर किसी ने नाम सुना होगा सिद्दीक हसन खां भोपाली का तो उसकी किताब उठाकर देख लो मौलुदुन नबी शरीफ पर। उससे जब पूछा गया क्या नबी का मिलाद मनाना जायज़ है तो उसने जानते हो क्या कहा था, साफ लफ्ज़ों में उसने फतवा यही दिया था अगर जानते हो कोई ऐसा काम जो गैर शरई हो, शरीयत इजाज़त ना देती हो, अगर वो काम ना किया गया हो यानी जायज़ काम किया गया हो तो नबी का मिलाद मनाना जायज़ है। मैं यहाँ पूछने वालों से पूछता हूँ ये बताओ मिलाद में क्या होता है। मिलाद में पहले कुरान की तिलावत होती है, आका की नात पढ़ी जाती है, उलमा तकरीर करते हैं और ये ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा करते हैं, इसी का नाम तो मिलाद है। ये नबी के दीवाने इसी मिलाद में ही तो आए हैं, ये नबी के मस्ताने जानते हो नबी के तराने को गुनगुनाने आए हैं। ये जानते हो रोड पर जो शो करता किया जाता है, रोड पर जानते हो जो लाइटें लगाई जाती है, रोड पर जो चरागा किया जाता है, रोडों को जो सजाया जाता है और जानते हो अपने ऊपर अपने हाथों में इस्लाम का आलम लेकर चला जाता है, ये क्या है, ये बताने के लिए दुनिया वालों को कि जानते हो हमारा कोई अपना वजूद ना था, हमको तो कोई जानता ना था, हमको तो कोई पहचानता ना था। अगर आज पूरी दुनिया में अगर हमारी पहचान हुई है तो सिर्फ मुस्तफ़ा के सदक़े ही में हुई है, मुस्तफ़ा के आमद ही के सदक़े में हुई है। इसलिए हम बताना चाहते हैं जब हमारा कोई वजूद ना था, अल्लाह चाहता तो हमें ज़मीन के रेंगने वाले कीड़ों में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो आसमान में उड़ने वाले परिंदों में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो जानते हो नालियों में रहने वाले कीड़ों में पैदा कर देता। ये उस रब का कितना बड़ा करम है, अल्लाह ने इंसान भी बनाया और इंसान में और ज़्यादा करम करके अपना महबूब भी अता कर दिया, ईमान की दौलत अता फरमा दी है। इसीलिए अगर ये बात आपके ज़हनो दिमाग में बैठ गई हो तो सिद्दीक हसन भोपाली ने यही कहा था कि अगर नबी की मिलाद में सारे काम जायज़ तरीके से किए जाए तो नबी का मिलाद मनाना जायज़ है। अगर ये बात आपके समझ में मत आ गई है और फिर कोई ये कहे नबी की मिलाद ना जायज़ है, नबी की मिलाद शिर्क है, कोई ये कहे, और सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि बताइए जिस तरह के आप नबी का जश्न मनाते हैं क्या सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया, ये पूछा जाता है, सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया जाता है।
آپ سے میں پوچھوں یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں, ایک بات بتائیے, جس کے گھر میں ابھی 1 مہینے کے بعد شادی ہونے والی ہے اور اسی مہینے کے شادی کے ایک دن چند دن پہلے اس گھر کا جو سب سے ذمہ دار شخص ہو, جس کا باپ, اس کا انتقال ہو جائے, تو جو شادی جس دن ہونے والی ہے اس دن شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باقی ہوگی شادی بھائی, یہ کام تو روکا نہیں جائے گا, مگر اتنے شاندار سے وہ دولہا بنے گا, اتنے شاندار سے دھوم دھام سے شادی ہوگی. جب بیٹا دولہا بنے گا تو سوچے گا کاش آج ہمارے باپ ہوتے تو اس وقت اور کچھ رونق ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی, اللہ کے رسول کے صحابہ نے نبی کی میلاد جس طریقے سے ہم اس طرح مناتے ہیں وہ نہیں منائے, جیسا وہ اعتراض کرتے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, غور کر لو. میرے آقا کا وصال بھی ربیع الاول شریف کے 12 تاریخ کی ہوئی, میرے آقا کی پیدائش بھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ. بتاؤ, نبی کے سامنے, نبی کے صحابہ کے سامنے نبی کی پیدائش تھی, نبی کا وفات تھا. بتائیے, صحابہ کے سامنے نبی کی وفات ہی تو ہے. صحابہ نے اگر دیکھا ہے تو نبی کے وفات ہی کو تو دیکھا ہے, پیدائش کو تو صحابہ نے نہیں دیکھا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا. تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا ہے؟ صرف نبی کی موت کو دیکھا ہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھو, تب پتہ چلے گا, تب آپ کو احساس ہوگا. جس دن میرے آقا کا انتقال ہوا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صحابہ کرام پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو. جانتے ہو ان کا یہ حال تھا, ان کا یہ حال تھا کہ جانتے ہو بے ہوشی پر بے ہوشی. حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ تھا کہ صرف انہی کا دل ان کے قبضے میں تھا, انہی کا دل انہی کے قابو میں تھا, باقی ہر آدمی جان تو بیگانہ نظر آتا تھا. حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کر مدینہ میں گھوم رہے تھے. آج اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. جانتے ہو ایسے حضرت عثمان غنی پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی. ہر صحابہ پاگل و دیوانہ نظر آتا تھا. میرے آقا کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر صرف اپنے گھبر میں تھے, اپنے کمرے میں تھے, اپنے مکان میں تھے. سیدھے اپنے مکان سے نکلتے ہیں روتے ہوئے, آتے ہیں حجرے عائشہ میں داخل ہوتے ہیں, نبی کی پیشانی اقدس کو چومتے ہیں, اور چومنے کے بعد منبر شریف پر تشریف لے جاتے ہیں. اور لے جانے کے بعد جانتے ہو تمام صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے, مگر جانتے ہو ہر آدمی کھڑا ہوا تھا, کوئی ایسا سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ خطبہ دینے جا رہے ہیں. حضرت جانتے ہو ابو بکر نے یہی کہا, اے لوگو, اگر یہاں اللہ رسول کی تعریف کے بعد, اللہ کی حمد نبی کی تعریف کے بعد فرماتے ہیں, اے لوگو کال کھول کر سن لو کہ اگر جانتے جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو رسول اللہ انتقال کر چکے ہیں, اور جانتے اس سے پہلے نبی آئے اور اس دنیا سے چلے گئے, تو کیا جب نبی پر موت طاری ہو جائے یا نبی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ اللہ کے کلام کی جب جانتے تلاوت کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اور صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ نبی پہلے بھی ہوئے ہیں, ان پر موت آئی ہے, وہ انتقال کر گئے ہیں, مگر انتقال کو صحابہ نے جب دیکھا تھا اس لیے نبی کی میلاد اس طرح نہیں منا سکے. مگر بعد میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ آج سے نہیں ہے, جا کے دیکھ لو عرب کی سرزمین پر یہ 200-250 سال سے جانتے ان لوگوں نے میلاد کو شرک کہا ہے. یہ 250 سال کی پیداوار ہے, ورنہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ نبی کی میلاد کے ترانے ہر سال گنگنائے جاتے تھے, بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں, لاکھوں ہزاروں بکرے ذبح کیے جاتے تھے, نبی کی میلاد پر لنگر عام کیا جاتا تھا. ہم تو آج کے دن کرتے ہیں, خدا کی قسم بعض جگہوں میں جانتے پورا مہینہ جانتے نبی کی میلاد منائی جاتی ہے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر کوئی یہ کہتا ہو تو ان سے یہی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اسی دن میرے آقا کا انتقال ہوا تھا, اسی دن پیدائش ہوئی تھی, تو صحابہ کے سامنے نبی کی وفات تھی, اس لیے صحابہ اس دن کو جب جشن مناتے تو کیسے مناتے؟ ایک گھر میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا جب دولہا بنتا ہے تو وہ شان نہیں رہتی ہے, جانتے وہ شان و شوکت نظر نہیں آتی ہے. اس لیے صحابہ کے سامنے جب نبی کی موت تھی تو میرے آقا کے صحابہ نے اس طریقے سے نہیں منایا. ورنہ میں کہتا ہوں قرآن اٹھا کر دیکھو گے تب پتہ چلے گا, اللہ کے رسول کی جب آمد ہوئی تھی تو اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا, اے فرشتوں آسمان سے زمین پر جاؤ,
कसरत से ज़मीन पर जाओ, क्योंकि मेरे महबूब की आमद हो रही है। फरिश्ते इतनी कसरत से ज़मीन पर आए कि ज़मीन तंग हो जाती है, और अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया था, जिब्रील जन्नत से झंडा ले लो, एक झंडा खाने काबा पर, एक मगरिब में, एक मशरिक में, एक पूरब में, एक पश्चिम में नस्ब कर दो। ये बताने के लिए हज़रत अब्दुर्रहमान की वालदा शिफा फरमाती है, जब मेरे आका की विलादत होती है, विलादत के बाद सबसे पहले मेरे हाथ में मेरे आका को दिया जाता है। मैं अपने हाथ में लिए ही थे, इतने में मेरे दाहिने जानिब से एक रोब तारी होता है, कपकपी तारी मेरे जिस्म पर होती है, अंधेरा छा जाता है, अंधेरे की वजह से मैं डर जाती हूँ। इतने में एक आने वाला आता है और एक पुकारने वाला पुकारता है कि इस बच्चे को लेकर कहाँ जाओगे? आईना ज़हब तभी, कहा मैं इस बच्चे को लेकर मगरिब जाऊँगा। कहा क्या करने के लिए? कहा ये रब का हुक्म है। तो जानते हो, ले जाने वाला मेरी गोद से उस बच्चे को ले जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद लाके मेरी गोद में दे जाता है, और उसी रात में थोड़ी देर के बाद जानते हो मेरे जिस्म पर फिर कपकपी तारी होती है, वही अंधेरा तारी होता है। आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, आईना ज़हब तभी, इस बच्चे को लेकर कहाँ जाओगे? फिर बताया गया मैं इन्हें मशरिक की तरफ ले जाऊंगा। आप जरा सोचिए, जब जानते हो फिर लाके दे दिया जाता है। हज़रत शिफा फरमाती है, मैं समझ गई ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का ज़रूर कोई खुदा, अल्लाह का ज़रूर कोई महबूब बंदा है, कोई नेक बंदा है। अगर ये बात आपके ज़हनो दिमाग में बैठ गई है तो आओ बताओ, हर घर में बच्चा पैदा होता है, मेरे आका भी पैदा हुए थे, हर घर में बच्चा पैदा होता है। बच्चा, डॉक्टरों की टीम ये कह रही है, थ्योरी ये कह रही है, अगर बच्चा पैदा हो वो बच्चा सबसे तंदुरुस्त माना जाता है, जो पैदा हो तो रोते हुए पैदा हो तो माना जाता है कि ये बच्चा जिंदा है। लेकिन अगर वही बच्चा खामोशी के साथ पैदा होता है तो डॉक्टरों की टीम और थ्योरी ये कह रही है, या तो इसके मुंह में गंदा पानी चला गया है, या तो ये मुर्दा पैदा हुआ है, इसीलिए ये नहीं रो रहा है, इसीलिए नहीं ये चीख रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता क्या चला, इस दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं वो जानते रोते हुए पैदा होते हैं। क्यों? इसलिए कि हदीस मुस्तफ़ा में आया है कि जानते आम बच्चे जब पैदा होते हैं तो शैतान उन्हें अपनी उंगली से कोंचा मारता है, मार की तकलीफ से रोते हैं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल की आमद हुई है तो शैतान आया था नबी की पैदाइश पर, नबी को कोंचा मारने के लिए अल्लाह के हुक्म से जिब्रील मौजूद थे। जिब्रील ने जानते हुए ठोकर मारी कि जमीन की तहतुस सरा तक पहुंच गया। इसीलिए तो कहा जाता है पूरी दुनिया में नबी की आमद के तराने गुनगुनाए जा रहे थे। अगर कोई एक रो रहा था तो वो शैतान रो रहा था, वो मरदूद रो रहा था, वो इब्लीस रो रहा था। आज यही मैं कहने जा रहा हूँ, आज यहाँ पर जो दीवाने होते हैं नबी की आमद के तराने गुनगुनाते हैं, जो दीवाने होते हैं नबी की आमद की, जानते हो मैं ये कहता हूँ उसको अपने ऊपर मोहब्बत को तारीफ करते हैं और ये बताते हैं हम नबी के दीवाने हैं, नबी के तराने गुनगुनाते हैं। और जो लोग मैं कहता हूँ आज इसको गलत मानते हैं वो किसी और कबील से नहीं है, वो इब्लीस के कबील से है। इब्लीस था जो सिर्फ अल्लाह के रसूल की आमद पे रो रहा था, आज जो रो रहा है वो शैतान ही की औलाद है। वरना हकीकत में बात यही है कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की आमद में आज कायनात का एक एक जर्रा, मेरे जिस्म में उतने बाल नहीं जितना जानते हो मेरे ऊपर मेरे रसूल का कर्जा है। आप जरा सोच लीजिए, हम उस कर्जे को कभी उतार ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ आखिरी चंद मिनट पे अपनी बात खत्म करूंगा। दरूद पाक बारिक सल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक हदीस पाक सुन लीजिए फिर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। मेरे आका जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए, मेरे आका पैदा हुए तो नाफ कटी हुई पैदा हुए। आप अंदाज़ा लगे, दुनिया में ऐसा भी बच्चा पैदा होता है जो खतना शुदा पैदा हो, नाफ कटी हुई पैदा हो, ऐसा भी बच्चा पैदा होता है? बताइए ज़रा, आप सोचिए, तब आपको पता चलेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उन लोगों से रवायत फरमाती हैं जो पैदाइश के वक्त मक्का में मौजूद थे। हदीस पाक में आया एक यहूदी तिजारत के गर्ज से मक्का में आया तो तिजारत की मंडी में नहीं गया। कहाँ गया? सीधे जब उसे पता चला कि कुरैश के लोग खाने काबा के करीब एक मजलिस